اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کی ہجرت۔ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ الحمدللہ، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھلایا جا چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے، میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ یمامہ یا حجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا، دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب وہ یا تو حجر ہے یا یثرب۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا، اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ پہنچے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا، اور وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہجرت کی۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پے ہجرت کی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے نکلتے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ خیر سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی۔ مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے۔ مکہ میں صرف ابوبکر، علی، صہیب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا کے رہو، توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے، ذرا رک کے رہو، یعنی ابھی ٹھہر جاؤ، میرے ساتھ چلنا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کر خوب تیار کیا۔ قریش دارالندوہ میں۔ قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پا لی۔ انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و خوض کے لیے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو۔ بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے، اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا۔ اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا۔ اہل اجتماع کے سامنے اصل قضیہ پیش کیا گیا۔ ابو الاسود نے کہا، ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ شیخ نجدی نے کہا، تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے ارد اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ اس کی مدد سے تمہارے علاقے ہی میں تم پر چڑھ دوڑے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ابو البختری نے کہا، اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو
جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا۔ شیخ نجدی نے کہا واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، لہٰذا کچھ بعید نہیں وہ دعویٰ بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اب طاغوت اکبر ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے اسی طرح یکبار کی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہے۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت خود بہا دینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ ہے بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہے تو یہی ہے، دیگر ہیچ اس کی کوئی وقت نہیں۔ اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تنفیذ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، قریش کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہو، ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کس شر کا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابل کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ کچھ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو روکنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ بن اریقط لیشی سے، جو ابھی تک دین قریش پر ہی تھا، یہ بات طے کی کہ اس کا عہد و پیمان لیا گیا اور وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا، اسے کہہ دیا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل ثور کے پاس آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کام میں حسب عادت اس طرح لگ رہے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ وہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور بتایا کہ تمہیں کوئی زخم نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پر سکون ہو گئی تو سارے لوگوں نے چپکے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کو گھیر لیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز حضرمی چادر اڑا کر سوئے ہوئے دیکھ کر تو سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ وہ غرور و تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ فرمایا اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے، تدبیر والا ہے۔ آج یہیں پر ہم بات کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔